दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हाल ही में पूरे सोशल मीडिया पर एक वीडियो और कुछ फोटो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, जिनमें ये बताया जा रहा है कि गोरखपुर में एक लड़की ने एक सांप को जन्म दिया है, जिसको देखकर डॉक्टर भी सदमे में आ गए। आज की इस वीडियो में हम आपको इस वायरल पोस्ट की पूरी सच्चाई बताने वाले हैं कि यह लड़की कहाँ की है और इसने कब और कहाँ पर सांप को पैदा किया है। और साथ ही हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि अगर किसी औरत को सांप पैदा होता है तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, यानी कि ऐसा कौन सा कारण होता है कि जिसकी वजह से लड़की को सांप पैदा होता है। इसके बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान हो जाएंगे। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पर हर रोज़ एक नई खबर वायरल होती रहती है, लेकिन हाल ही में जो खबर पूरे सोशल मीडिया पर छाई हुई है वो इन सब से अलग है। इस वायरल पोस्ट में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में एक औरत बच्चे को जन्म देने के लिए एक हॉस्पिटल में गई, लेकिन वहाँ पर जब डॉक्टरों ने उस औरत का अल्ट्रासाउंड किया तो उनको पता चला कि इस औरत के पेट में बच्चा नहीं है बल्कि एक सांप है। उसके बाद में वो फोटो और वीडियो वायरल हो जाते हैं और फिर देखते ही देखते पूरा सोशल मीडिया पर एक खौफनाक तहलका मच जाता है। इस वायरल खबर में लोग बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक औरत ने 5 किलो के सांप को पैदा किया है। और यही नहीं, जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसी तरह से यह औरत इस सांप को दूध भी पिला रही है। इस खबर के बारे में जानकर एक बार तो हम भी हैरान रह गए, लेकिन उसके बाद में जब हमने सोशल मीडिया पर इस वायरल खबर की छानबीन की तो हमें कहीं पर भी इसकी सच्चाई नहीं दिखी। इसलिए हम इस खबर को सच्चा नहीं बताते हैं, लेकिन हाँ, अगर सच में ऐसा हुआ है तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, इसको लेकर हम आपको एक वाकया बताते हैं, जिसको सुनकर आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि एक औरत सांप को कब और क्यों पैदा करती है। इसलिए आप इस वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें, इसको आखिर तक ध्यान से ज़रूर देखें। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी इलाके में एक नेक लड़की थी जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। एक बार वो लड़की कहीं जा रही थी कि इतने में एक गैर मुस्लिम शख्स ने उसको देख लिया और वो उसके खूबसूरती का आशिक हो गया। वो किसी भी तरह से उससे बात करना चाहता था, उसके साथ शादी करना चाहता था, मगर ऐसा हो ना पाया और उस लड़की की शादी एक नेक मुसलमान लड़के के साथ हो गई। वो उसके साथ बहुत खुश थी, मगर इधर वो गैर मुस्लिम शख्स उस लड़की के प्यार में पागल हो रहा था। वो उसको दिलो जान से चाह रहा था, मगर वो शादी करके किसी और के पास चली गई थी। इसलिए अब वो कहने लगा कि वो शादी करके किसी और के पास चली तो गई है, मगर उसको मैं कभी भी सुकून से रहने नहीं दूंगा, उसका मैं सुख चैन छीन लूंगा। उसके बाद वो एक काले जादू वाले के पास गया और उसने उस लड़की और उसके शौहर दोनों पर काला जादू करवा दिया। उस लड़की का शौहर बहुत अच्छा था, मगर इस काले जादू की वजह से अब वो भी उससे खिंचा खिंचा सा रहने लगा था और इस वजह से उसको शुरू के 5 सालों तक कोई औलाद भी नहीं हुई थी। उसके बाद उन्होंने किसी के कहने पर अपना रूहानी इलाज करवाया। बहुत इलाज करवाने के बाद आखिरकार उसके घर में एक बेटी पैदा हुई। उस बेटी को घर में सब बहुत चाहते थे, मगर उसका शौहर उसको देखना भी नहीं चाहता था। मगर फिर भी वो औरत बहुत खुश थी कि चलो घर में रहमत तो आई है, वक्त के साथ में बाप भी अपनी बेटी को चाहने लग जाएगा। उसके बाद जब वो बेटी तकरीबन 8 महीने की हुई तो एक दिन उसके दरवाजे पर एक फ़कीर ने सदा लगाई। उस औरत ने अपनी एक नौकरानी से कहा कि फ़कीर को कुछ खैरात देकर रवाना कर दो, मगर वो फ़कीर ज़िद करने लगा कि उसे घर की मालकिन से मिलना है, बहुत ज़रूरी बात करनी है। हालांकि वो औरत किसी के सामने नहीं आती थी, मगर उस दिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो औरत खींची खींची उस फ़कीर के सामने आ गई। वो फ़कीर कहने लगा, बीबी बहुत भूख लगी है, खाना खिलाओ। उस औरत ने उसको खाना खिला दिया। फिर वो कहने लगा, बीबी जी पानी भी पिलाओ। उस औरत ने अपनी नौकरानी से कहकर पानी भी मंगवा दिया। फ़कीर ने जैसे ही उस पानी में देखा तो वो उस औरत से कहने लगा कि इस पानी में तो सांप है। ये सुनकर वो औरत बहुत हैरान हुई और कहने लगी, पानी में सांप कैसे हो सकता है। वो फ़कीर फिर से कहने लगा, बीबी जी आप पर किसी ने काला जादू किया है, आपकी कोई भी औलाद जिंदा नहीं बचेगी। इस पर वो औरत हंसने लगी और कहने लगी कि तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे तो घर में एक बेटी है जो अंदर सोई हुई है। उस फ़कीर ने कहा, वो सो नहीं रही, उसको अंदर जाकर देखो। ये सुनकर वो औरत बहुत परेशान हुई और जल्दी से घर के अंदर गई और अपनी बेटी को संभाला तो उसने देखा कि उसकी वो बेटी सच में मरी पड़ी थी। उसके बाद वो वापस दौड़ती हुई घर के दरवाजे पर आई, लेकिन तब तक वो फ़कीर कहीं पर जा चुका था, यानी कि वो गायब हो चुका था।
اس کے بعد اس عورت نے یہ سارا واقعہ اپنے شوہر کو بتایا۔ سب لوگ بہت حیران تھے کہ بچی کی اس طرح اچانک موت کیسے ہو گئی، وہ فقیر کون تھا؟ لیکن پھر صبر تو کرنا ہی تھا۔ اس عورت نے بھی صبر کیا اور اللہ کے سامنے سجدہ کر کے گڑ گڑانے لگی کہ یا اللہ، مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہے کہ مجھ سے خوشیاں ہی روٹ گئی ہیں۔ خیر دوستو، اس بچی کی موت کے 1 سال بعد پھر سے اس عورت کی ایک اور بیٹی پیدا ہوئی جو اس سے بھی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اب وہ عورت اپنی اس بیٹی کو کسی کے سامنے نہ لاتی تاکہ اس کو کسی کی نظر نہ لگ جائے، کیونکہ وہ اپنی ایک بیٹی پہلے ہی کھو چکی تھی، اس لیے وہ اپنی دوسری بیٹی کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن جب اس کی وہ بیٹی 2 سال کی ہوئی تو ایک بار پھر سے وہ فقیر اس عورت کے دروازے پر آیا اور صدا لگانے لگا۔ جیسے ہی اس عورت کی نوکرانی اس کو صدقہ خیرات دینے کے لیے گئی تو وہ اس کو پہچان گئی۔ اس نے بھاگ کر اس کے بارے میں اپنی مالکین کو بتایا۔ اس عورت کو شک ہو گیا تھا کہ کہیں یہ فقیر اس کی دوسری بیٹی کو لینے کے لیے تو نہیں آیا ہے، اس لیے وہ بھاگ کر پہلے اپنی بیٹی کے پاس گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی وہ بیٹی آرام سے سو رہی ہے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر اپنی نوکرانی سے کہا کہ اسے صدقہ خیرات دے کر رخصت کر دو۔ وہ فقیر گھر سے جاتے ہوئے کہنے لگا، اس گھر کی مالکین پر کالا جادو کیا گیا ہے، اس گھر کی کوئی بھی اولاد زندہ نہ بچے گی، اس سے کہو اپنا علاج کرواؤ۔ اس طرح سے کہہ کر وہ فقیر گھر سے چلا گیا۔ فقیر کی ان باتوں کو سن کر وہ عورت رونے لگی۔ یہ دیکھ کر اس کی نوکرانی بھاگ کر اپنے مالک کو یعنی کہ اس عورت کے شوہر کو بلا لائی۔ اس کا شوہر ایک گھوڑی پر سوار ہو کر گھر میں آیا۔ وہ آدمی جیسے ہی اس گھوڑی سے نیچے اترا تو وہ گھوڑا ایک عجیب سی حرکت کرنے لگا۔ وہ وہیں پر گھر کے آنگن میں گڈھا کھودنے لگا۔ یہ دیکھ کر سب حیران ہو گئے کہ یہ گھوڑا گھر میں قبر کیوں کھود رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس گھوڑے نے ایک بہت بڑا گڈھا کھود دیا۔ اس کے بعد اس عورت کی وہ بیٹی اپنے قدموں سے چلتی ہوئی اس گڈھے کے پاس آئی۔ سب اس کو روکتے اس سے پہلے ہی وہ اس گڈھے میں گر گئی اور وہ وہیں پر مر گئی۔ اس حادثے کے بعد اب اس عورت کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ فقیر ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ ایک بہت بڑے عالم کے پاس گئی اور اپنا علاج کروایا۔ اس علاج کے دوران ہی اس کی ایک اور بیٹی پیدا ہوئی۔ اب وہ اور اس کا شوہر ہر وقت خوف زدہ رہتے تھے کیونکہ ان کی اس بیٹی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ویسا نہ ہو جائے، مگر آخر میں وہی ہوا جن کا ان کو ڈر تھا۔ ایک دن وہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر اس عالم کے پاس جا رہے تھے کہ راستے میں اچانک کہیں سے اڑتی ہوئی ایک چیل آئی اور وہ اس معصوم بچی کو اٹھا لے گئی۔ دونوں میاں بیوی دیکھتے ہی رہ گئے۔ اس چیل نے دور آسمان میں لے جا کر اس بچی کو چھوڑ دیا۔ وہ بچی سیدھے زمین پر آ کر گری اور اس کا جسم بری طرح سے بکھر گیا۔ یہ حادثہ دیکھ کر دونوں میاں بیوی تڑپ کر رہ گئے، مگر وہ کرتے بھی تو کیا کرتے۔ مگر اب وہ سوچنے لگے کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے، آخر ہماری بیٹیوں کو مارنے والا ہے کون؟ اس کے کچھ دنوں کے بعد ان کے گھر میں پھر سے وہ فقیر آیا اور آواز لگانے لگا۔ نوکرانی نے دیکھا کہ یہ تو وہی فقیر ہے۔ وہ دوڑتی ہوئی اپنی مالکن کے پاس پہنچی اور اس کو اس فقیر کے بارے میں بتایا۔ وہ عورت فقیر کے سامنے آئی اور روتی ہوئی بولی، اب تو کس کو لینے آیا ہے؟ جب بھی آتا ہے میری اولاد کو لے جاتا ہے، اب تو میرے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے، اب تو میری گود بھی خالی ہے۔ تو وہ فقیر کہنے لگا کہ اے عورت، اگر تم مجھ پر یقین رکھتی ہو تو مجھے اپنے گھر کے اندر لے جاؤ، مجھے خاص تمہارے کام کے لیے ہی بھیجا گیا ہے۔ اس عورت نے اس پر یقین کر لیا اور اس کو اپنے گھر کے اندر لے گئی۔ فقیر نے اس کے پورے گھر کا چکر لگایا اور پھر ایک جگہ پر بیٹھ گیا اور پھر پانی مانگنے لگا۔ اس کی نوکرانی نے اس کو پانی لا کر دے دیا۔ فقیر کافی دیر تک اس پانی پر وظیفہ پڑھتا رہا۔ پھر اس عورت سے کہا کہ دیکھو اس پانی کے اندر تمہیں کیا دکھ رہا ہے۔ جیسے ہی اس عورت نے پانی کے اندر دیکھا تو وہ ایک زوردار چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئی، کیونکہ اس پانی میں ایک کالا ناگ سانپ کنڈلی مارے بیٹھا ہوا تھا۔ اس فقیر نے پھر کہا، بی بی دیکھ لیا نا، آپ کے اوپر کالا جادو کیا گیا ہے۔ اس کالے جادو سے آپ کے پیٹ کے اندر ایک سانپ کو بٹھا دیا گیا ہے جو آپ کے ہر بچے کو مار دیتا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، پر میرے تو سارے بچے صحیح سلامت پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس فقیر نے کہا کہ ہاں، تمہیں خوشیاں ملتی ضرور ہیں مگر پھر واپس چھین لی جاتی ہیں۔ آپ کے بچوں کو مارنے والا اور کوئی نہیں بلکہ یہ سانپ ہے جو تمہارے پیٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، بابا جی، مگر میرا دشمن ہے کون ہے جس نے مجھ پر کالا جادو کیا ہے؟ تو وہ فقیر کہنے لگا، بی بی جی، ایک غیر مسلم شخص تمہارا دیوانہ ہو گیا تھا، مگر جب تمہاری شادی ہو گئی تو اس نے پھر تمہارا سکھ چین چھیننے کے لیے تمہارے اوپر کالا جادو کروا دیا۔ اب اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے اوپر سے کالے جادو کا اثر ختم ہو جائے، تمہیں اولاد کا سکھ مل جائے، تو تمہیں ایک مشکل گھڑی سے گزرنا ہوگا۔ وہ عورت اللہ کی ایک نیک بندی تھی۔
اس نے ہمت کر کے کہا کہ میں اس کے لیے ہر مشکل گھڑی سے گزرنے کے لیے تیار ہوں، آپ حکم کریں، بس اس گندے علم کو یہاں سے ہٹانا ہے۔ وہ فقیر کہنے لگا، تمہیں اپنی اولاد کو زندہ رکھنے کے لیے اس سانپ کو پہلے پیدا کرنا ہوگا، یعنی کہ اس سانپ کو اپنے پیٹ سے باہر نکالنا ہوگا، تبھی تمہارے آنے والے بچوں کی زندگی محفوظ ہو سکتی ہے۔ وہ عورت اپنی اولاد کو بچانے کے لیے اس مشکل کام کو کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئی۔ اس کے بعد فقیر نے اس کو کچھ عمل بتائے جس کو انہیں رات کی تنہائی میں کرنے تھے۔ فقیر نے اس عورت کو یہ بھی بتایا کہ وہ سانپ تمہارے پیٹ میں موجود ضرور ہے، مگر وہ اندر بڑھ نہیں رہا ہے۔ اگر تم اس سے محبت کا اظہار کرو گی، یعنی اگر تم اس سے کہو گی کہ یہ تو میرا بچہ ہے، مجھے اس کو پیدا کرنا ہے، تو پھر وہ تمہاری ہر بات کو سننے لگے گا، پھر کسی بھی طرح سے تم اسے اپنے پیٹ سے باہر نکال پاؤ گی۔ اس کے بعد ایسا ہی ہوا۔ وہ عورت اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتی تھی کہ میرے پیٹ کے اندر جو بھی ہے وہ میری ہی اولاد ہے، میں اسے دنیا میں لانا چاہتی ہوں، میں اس کی ماں ہوں۔ تو سانپ نے اس کی یہ ساری باتیں سن لی، پھر وہ سانپ اس کے پیٹ کے اندر بڑھنا شروع ہو گیا۔ اس عورت نے ایک بوڑھی دائی ماں سے بھی بول رکھا تھا کہ جب بھی میرا بچہ پیدا ہوگا تو میرے پیٹ سے کسی بچے کی جگہ ہو سکتا ہے سانپ نکلے، لیکن تم ڈرنا مت۔ وہ بوڑھی عورت بھی ہمت والی تھی، وہ اس کے لیے تیار ہو گئی۔ پھر ایک دن وہ وقت بھی آ گیا کہ اس عورت نے ایک سانپ کو جنم دے دیا، لیکن ان وظیفوں کی برکت سے وہ سانپ زندہ نہیں بلکہ مردہ حالت میں باہر آیا، اور اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ اس کے ساتھ میں اس عورت نے ایک بیٹے کو بھی جنم دے دیا۔ وہ عورت اپنے سامنے ایک سانپ کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی، اور وہ سوچنے لگی کہ کس طرح سے وہ اپنے پیٹ میں ایک سانپ کو پال رہی تھی۔ پھر اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد اللہ نے پھر اس عورت کو ایک ایک کر کے 2 اور بیٹے عطا کیے، جو بالکل ٹھیک اور صحیح سلامت پیدا ہوئے۔ کالے جادو کا اثر اب پوری طرح سے ختم ہو چکا تھا۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد وہ فقیر بابا اس کے دروازے پر آیا تو وہ عورت کہنے لگی، بابا کچھ بری خبر سنانے تو نہیں آئے ہو نا؟ کیونکہ اب تو میرے بیٹے بھی بہت بڑے ہو گئے ہیں، جو بالکل صحت مند ہیں، اور ہر روز میں ان کی لمبی عمر کے لیے دعا بھی کرتی ہوں۔ تو یہ سن کر فقیر بابا نے کہا، بیٹی اس بار میں تمہیں کوئی بری خبر نہیں بلکہ اچھی خبر سنانے آیا ہوں۔ تم پر جس غیر مسلم شخص نے کالا جادو کروایا تھا، وہ پھر سے تمہارے اوپر کالا جادو کروانے کے لیے جنگل میں چندن کی لکڑیاں کاٹنے گیا تھا، تو اس کو کسی بڑے سے کالے سانپ نے ڈس لیا اور وہ وہیں تڑپ کر مر گیا۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگی۔ تو دوستو، عورت کو سانپ پیدا کرنے کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس پر کسی نے کالا جادو کروا دیا ہو، اور جس کی وجہ سے اس لڑکی کو سانپ پیدا ہو گیا ہو، یا پھر اس کی کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک شیئر کر دیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔